We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought. भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता था। सदर ट्रंप की तस्दीक कहा, मैंने पाक भारत वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। मुझे 8 जंगें रुकवाने पर फख्र है। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। रूसी सदर पुतिन ने जंग रोकने में ज्यादा वक्त लिया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरे अमेरिका, व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी सरमायाकारी हमारे लिए कौमी सलामती का मसला है। अमेरिका सऊदी अरब को लड़ाका तैयारे बेचेगा। इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक मस्बत बातचीत हुई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आलमी अमन में अमेरिकी सदर ट्रंप का अहम किरदार है। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन 2 रियासती हल भी जरूरी है। चाहते हैं ईरान से अच्छी डील हो और खित्ते में अमन हो। ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। सऊदी वलीअहद का व्हाइट हाउस पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी फ़िज़ाइया ने सलामी दी। सदर ट्रंप ने वलीअहद को व्हाइट हाउस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सऊदी अरब के लिए बड़े दिफाई पैकेज की मंजूरी दे दी। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक अमेरिकी दिफाई पैकेज में F-35 लड़ाका तैयारों की फराहमी भी शामिल है। सऊदी अरब अमेरिका से 300 टैंक भी खरीदेगा। मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तेफाक हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका में मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन के लिए अहम MOUs तय पा गए। अमेरिका और सऊदी अरब ने तारीखी AIM पर भी दस्तखत किए। Why should Americans Who are trust you you? with? And the same to you, Mr. President. Now, who are you with? I'm with ABC News, sir. You're with who? ABC News, sir. Fake news. ABC fake news. One of the But the worst. question is One of the legitimate, worst sir. in the business. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सहाफी के सवाल पर गुस्से में आ गए। ABC को फेक न्यूज करार दिया। कहा, खानदानी बिजनेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ख्वाहिश है कि मेरा खानदान सऊदी अरब के साथ मजीद बिजनेस करे। सदर ट्रंप फलस्तीनी सहाफी के सवाल पर हैरान। कहा, अच्छी पेशरफ्त है कि फलस्तीनी सहाफी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। मैंने और वलीअहद ने किसी सवाल पर पाबंदी नहीं लगाई। मैं और सऊदी वलीअहद नींद कम और काम ज्यादा करते हैं। हमारे पास ऐसा सदर रहा जिसने नींद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारा साबिक सदर हर जगह सो जाता था, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी साजिशों में मसरूफ है। भाई भाई को लड़ाना चाहता है। मोदी को जंग में हराया था, ये साजिश भी नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर अवाम में जाएं, उनके दुख दर्द सुनें, मसाइल हल करें। 6 माह के इम्तिहान के बाद हम अवामी मैंडेट से हुकूमत बनाएंगे। यकीनन इस मुश्किल तरीन दौर में इस जिम्मेदारी को निभाना आसान काम नहीं है। मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। फैसल राठौर ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की कुर्सी संभाली। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इससे पहले नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने हलफ उठा लिया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसल मुमताज़ राठौर का कहना था, मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 39 खारजी दहशतगर्द जहानु वासिल। ISPR ने बताया, बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में 11 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों का सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी शामिल। बन्नू में कार्रवाई, 12 दहशतगर्द हलाक।
بھارتی حمایت یافتہ فتنہ خارج کی بنوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام، خارجی دہشت گرد دیسی ساختہ دم نصب کرتے ہوئے مارا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں سرغنہ عالم محسوس سمیت 10 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں 5 خارجی مارے گئے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ستائیسویں ترمیم کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ ہوں گے۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس امین الدین خان، جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس عامر فاروق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل کمیشن کے رکن ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کے 2 اراکین پارلیمنٹ بھی کمیشن کے رکن ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کا نامزد وکیل اور اسپیکر قومی اسمبلی کی نامزد کردہ خاتون کمیشن کے رکن ہوں گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی اثر نو تشکیل۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جبکہ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان دوسرے سینئر ممبر ہوں گے۔ جسٹس منیب اختر، جسٹس حسن رضوی، جسٹس جمال مندوخیل کونسل کے رکن ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اثر نو تشکیل کر دی گئی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سربراہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال مندوخیل ممبر ہوں گے۔ عدالت یا ان کے قیام کو ہم ہرگز سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آئین کی تشریح کرے، بل ان کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کی کیسز جن کو ان کے خلاف فیصلے آ سکتے ہیں ان کا راستہ روکا جائے۔ آئینی عدالت کے قیام کی حمایت نہیں کرتے۔ کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں۔ حکومت نے تمام سیاسی اور آئینی فیصلوں کا اختیار آئینی عدالت کو دے دیا۔ ججز کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ ہوتا ہے، اچھے ججز کو مستعفی نہیں ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وقت کے ساتھ سختیاں بڑھ رہی ہیں، بانی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کے خلاف مہم افسوسناک ہے، مضمون میں لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی مذمت کرتے ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک تحفظ آئین پاکستان کا احتجاج پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک ریلی نکالی گئی۔ 1973 کے آئین کی اصل شکل بحال کرنے کا مطالبہ، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی شرکت۔ اسد کیسر کہتے ہیں جمعے کو ملک بھر میں یوم سیاہ منائیں گے۔ اگلے ہفتے پوری قومی قیادت سے مشاورت کر کے آئین کی بحالی کے لیے جامع لاہ عمل بنائیں گے۔ جے یو آئی میں کچھ لوگ 27ویں ترمیم کے حامی تھے۔ پارٹی رہنما نور عالم خان کا انکشاف۔ یاوہ نیوز کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے جے یو آئی رکن اسمبلی نے بتایا پارٹی کو کہا تھا 27ویں ترمیم کی مخالفت نہ کریں۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کچھ اراکین ترمیم کے حق میں تھے۔ ہمارے رہنما اپنے دل کی بات سننا چاہتے تھے۔ مقامی حکومتوں سے متعلق ایم کیو ایم کی ترمیم ناگزیر ہے، یہ ضرور 28ویں ترمیم کے ساتھ منظور ہوگی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا دعویٰ، کہا اضلاع کو اختیارات اور وسائل نہیں دیں گے تو پھر نئے صوبے کا مطالبہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب کہتے ہیں مصطفیٰ کمال اس کی ٹوپی اس کے سر نہ کریں، آرٹیکل 140 کا ڈرافٹ میں ذکر تک نہیں۔ مصطفیٰ کمال سے کہوں گا لڑائی معاف کریں، مل کر کراچی کو صاف کریں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم 40 سال سے اتحادی اور شہری حقوق پر قابض رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے، ان کو سیٹیں بھی مل گئیں اور وزارتیں بھی۔ انتہا پسند جماعت جو ہے ان کے عہدیداروں کے 23 ارب 40 کروڑ روپے کے اثاثے منجمد کیے گئے ہیں۔ 92 بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ کلدم ٹی ایل پی کے 92 اکاؤنٹس منجمد، عہدیداروں کے 23.5 ارب کے اثاثے منجمد۔ فائنینسر کے خلاف بھی مقدمات درج، سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے پر 32 مقدمات درج۔ وزراء پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، مریم نواز کا کامبنگ آپریشن مستقل جاری رکھنے کا حکم۔
دیگر صوبوں میں کالعدم تنظیم کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت سے درخواست کا فیصلہ۔ پنجاب میں ائمہ کرام کی 82% رجسٹریشن مکمل۔ وزیر اعلیٰ کا اظہار اطمینان، کہا ائمہ کرام نماز پڑھاتے ہیں، نہیں چاہتے کہ وہ چندے کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ پنجاب کے کسی شہر میں وال چاکنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کی شاندار فتح۔ کوارٹر فائنل میں پاکستان کے اسجد نے بھارت کے پنکج اڈوانی کو شکست دے دی، سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ اسجد اقبال بیسٹ آف 7 کے مقابلے میں 4-0 سے کامیاب۔ میچ کے اختتام پر پاکستان اور بھارت کے کیویسٹ کا ہینڈ شیک، گلے بھی ملے۔ ٹرائی سیریز کا افتتاحی مارکا پاکستان کے نام، گرین شرٹ زمبابوے کے خلاف 5 وکٹ سے کامیاب۔ پنڈی میں 148 رنز کا ہدف 4 گیند پہلے حاصل کیا۔ پاکستان کی ٹیم ڈگمگا کر سنبھل گئی۔ فخر زمان نے 44 رنز، عثمان خان نے 37 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ پاکستان کا ٹاپ کو 10 اوور سے پہلے 54 رنز پر آؤٹ ہو گیا تھا۔ سلمان علی آغا 1 اور بابر اعظم کھاتا کھولے بغیر آؤٹ ہوئے۔ محمد نواز آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ پاکستان کا دورہ ختم کرنے کی دھمکی پر سری لنکن کپتان کے خلاف ایکشن کا امکان۔ سری لنکن میڈیا کا کہنا ہے سری لنکا کو کپتانی سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ سری لنکا نے کھلاڑیوں کو دورہ چھوڑنے پر اکسایا۔ سری لنکن بورڈ حکام سری لنکا کے رویے پر حیرت زدہ ہوئے۔ سری لنکا کو جلد کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا۔ وہ ٹرائی سیریز کا بھی حصہ نہیں، وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ کلاؤڈ فلیئر میں تکنیکی خرابی سے دنیا بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر۔ ہزاروں صارفین بڑے آن لائن پلیٹ فارمز ایکس اور چیٹ جی ٹی پی تک رسائی سے محروم۔ اسپوٹیفائی اور کیویس سمیت دیگر پلیٹ فارمز تک رسائی بھی مشکل۔ کلاؤڈ پلیئر نیٹ ورک ویب ٹریفک کا 5واں حصہ ہینڈل کرتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ خرابی کے حل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے بڑی عالمی خرابی کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی وفد کی ملاقات۔ وفد میں پاکستانی نژاد ریپبلکن اور مسلمز آف امریکہ نامی تنظیم کے سربراہ ساجد تارڑ، سکھ آف امریکہ کے سربراہ سردار جسدیپ سنگھ جیسی شامل۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی شریک تھے۔ وزیراعظم نے کہا سکھ برادری کو ہر ممکن سہولتیں دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سردار جسدیپ سنگھ جیسی نے بہترین میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے ساجد تارڑ اور سردار جسدیپ سنگھ جیسی کو شیلڈز بھی پیش کی۔ مار کے حق میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد بھارت کی عسکری اور سیاسی قیادت شدید دباؤ اور بوکھلاہٹ کا شکار۔ بھارتی آرمی چیف کا ایک اور متضاد بیان۔ بھارتی آرمی چیف کا پہلے دعویٰ کیا کہ پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لیکن اگلے ہی لمحے کہا جنگ جیتنے کے لیے اسلحہ خریدنا پڑے گا۔ بھارتی آرمی چیف پہلے دعویٰ کرتے ہیں پھر دفاعی کمزوریاں کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ اعتراف اور جاری دعوے بھارتی فوج کے ناکام دفاعی منصوبہ بندی کے ثبوت ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر کی ملاقات۔ نیٹلی بیکر نے اسلام آباد دھماکے کی مذمت کی اور جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا حملے سے جڑے تمام کرداروں کا سراغ لگا کر سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ مذاکرات اور دہشت گرد حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ Greater focus on practical, cross-cutting initiatives. Therefore, we propose to 1. Operationalize financial tools for the promotion of trade and economy. ایس سی او نے خطے میں معاشی خوشحالی کی بنیاد رکھی جو ہمارا مشترکہ ہدف ہے۔ ایس سی او کانفرنس کے انعقاد پر وزیراعظم روس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا ایس سی او سربراہان حکومت اجلاس سے خطاب۔ ایس سی او رکن نمائندوں کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اسحاق ڈار کی چینی وزیراعظم لی یونگ سے ملاقات ہوئی۔ اسٹریٹجک پارٹنرشپ پر اتفاق، دو طرفہ تعاون کا
जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का आइंदा भी ताउन बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ब्रसल्स में 2 रोजा EU इंडो पैसिफिक फोरम का आगाज कल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द EU इंडो पैसिफिक फोरम में शरीक होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ब्रसल्स में यूरोपीय क़यादत से अहम मुलाकात मुतवक्किल। सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच, सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी भी पाकिस्तानी वफ़द में शरीक होंगे। फोरम में सिक्योरिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी और माहौलियात पाकिस्तान की कलीदी तरजीहात में शामिल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ग्रीन एनर्जी, मौसमियाती फाइनेंसिंग, टेक्नोलॉजी ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। डबल डेकर बसेज हैं, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले शारा फैसल पे रूट शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसका फीडबैक कैसा है, और अगर फीडबैक इंशाल्लाह अच्छा हुआ मजीद बहुत बड़ी फीड कोई कराची में शुरू की जाएगी। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें चलेंगी। सूबाई हुकूमत का मजीद इलेक्ट्रिक बसें भी लाने का फैसला। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने बताया, पहले मरहले में डबल डेकर बस शारा फैसल पर चलेंगी। डबल डेकर और नई EV बसें अगले हफ्ते पहुंचेंगी। तवक्को है सड़कों से शहरी तकलीफ में हैं, तेजी से काम हो रहा है। खवातीन तालिबात को स्कूटी चलाने की तरबियत दी जाएगी। बाइक आके खड़ी हुई है, उसने शोरूम के अंदर झाँका है और 2 फायर मारे हैं दरवाजे पे और फौरन भाग गया है वो। फिर उसके कुछ देर के बाद जो है ना, बच्चे को कॉल आई, टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, आप 50 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखें। कराची के न्यू एमए जिन्ना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। शोरूम मालकान का दावा, नामालूम मुलजमान ने 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की। भत्ते की पर्ची पर शोरूम मालकान का एहतजाज, दुकानें बंद कर दी। साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। ज़राए ने बताया, अजहर ने सरफराज को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 के मामलात सौंपने पर इस्तीफा दिया। अजहर अली ने सिलेक्शन कमेटी के रुकन और यूथ डेवलपमेंट के सरबराह के ओहदे पर काम कर रहे थे। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में UAE को पिछाड़ दिया। पहले बॉलिंग करके 59 रन पर पूरी टीम ढेर की। 60 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले में ही पूरा कर दिया। पाकिस्तान शाहीन्स में इवेंट में नाकाबिले शिकस्त सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।